الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو تختی پڑھیں گے اس میں حروف قلقلہ کی مشق کریں گے، یعنی قطب جد میں سے کوئی بھی حرف ساکن ہو تو اس پہ قلقلہ کیا جائے گا، اور حروف مستعلیہ یعنی خص ضغط قز، اس میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو اس کو موٹا پڑھا جائے گا، اور نون تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر حروف ہلکی آئیں گے تو اس وہاں پہ اظہار کیا جائے گا، اگر نہیں آئے گا تو وہاں پہ اخفا کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ادائیگی ہماری صحیح عطا فرمائے۔ یا تاذب یت لام پشلو یتلو، یا دال ید عین پشعو یدعو، تاجین و تج را یاد ری تجری، یا حاضر یا دال یاد ردی یہدی، حمزہ لام و ال قاف تاذب قط القط، حمزہ میم در ام ہا لام در ہل ام ہل، حمزہ قاف زبر اق را حمزہ زبر را اقرا، فا را زبر فر غا با زبر غب فرغب، فا نون زبر فن صاد با زبر سب فانصب، وا نون زبر ون حا را زبر حر وانحر، میم نون زبر من ہا زبر ہا دال دو زبر دین من ہادین، میم نون زبر من عین زبر آ لام زبر لا قاف دو زبر قین من علاقین، حمزہ نون زبر ان عین میم زبر ام تا زبر تا انعمتا، میم نون زبر من حمزہ زبر کھڑی زبر آ میم زبر ما نون زبر نا من آمنا۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ یتلو یدعو، بھائی یہاں پہ دال ساکن ہے، یہ حروف قلقلہ یعنی قطب جد میں سے ہے، اس پر قلقلہ کیا جائے گا، بغیر قلقلے نہیں پڑھا جائے گا۔ یدعو بغیر قلقلے پر یدعو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یدعو۔ تجری اس پر جیم ساکن جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے، اس پر قلقلہ کیا جائے گا، بغیر قلقلے نہیں پڑھا جائے گا۔ تجری یہدی القط، اس میں قاف جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو موٹا پڑھا جائے گا۔ القط امہل اقرأ، اس پہ کاف حروف قلقلہ میں سے ہے اور حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اس سے قلقلہ بھی کیا جائے گا اور موٹا بھی پڑھا جائے گا۔ اقرأ فرغب، درمیان والا الف نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ حروف متحرک کے بعد اگر ساکن آ جائے اور درمیان میں الف ایسا آ جائے جو خالی ہو تو اسے نہیں پڑھا جاتا۔ فرغب غین جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھا جائے گا، با ساکن ہے حروف قلقلہ یعنی قطب جد میں سے، اس پر قلقلہ کیا جائے گا۔ فرغب فانصب نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف ہلکی نہیں ہے، اس لیے اس پر اخفا کیا جائے گا۔ فانصب وانحر، نون یہاں پہ جو آ رہا ہے اس کے بعد حروف ہلکی میں سے ہے، تو جب نون تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے ہو تو وہاں پہ اظہار کیا جائے گا، جیسے ابھی میں پڑھ رہا ہوں وانحر۔ اگر یہاں اخفا کروں ایسے ہوگا، لیکن جائز نہیں ہے، وانحر ایسا نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ پڑھا جائے گا وانحر من ہادین۔ یہاں پہ بھی میم کے بعد جو نون آ رہا ہے اس کے بعد حروف ہلکی میں سے ہے، یعنی
حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے ہا ہے، تو اس لیے اس نون پر بھی اظہار کیا جائے گا، اخفا نہیں کیا جائے گا، پڑھا جائے گا من ہادین۔ اس کو اخفا ایسے جو ابھی میں کر رہا ہوں ایسے نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ غلط ہے، من ہادین ایسے نہیں بولا جائے گا، بلکہ بولا جائے گا من ہادین، یعنی اظہار کیا جائے گا، ناک میں آواز چھپائی نہیں جائے گی اور زبان سامنے والے مسوڑوں کو چھو دے تو یہ اظہار ہو جائے گا، من ہادین من علقین۔ اس میں بھی میم کے بعد نون جو ہے ساکن ہے، اس کے بعد حروف حلقی میں سے آ رہا ہے، اس لیے اس پہ بھی اظہار کیا جائے گا، من علقین انعمت۔ حمزے کے بعد جو نون آ رہا ہے اس کے بعد عین ہے، یعنی حروف حلقی میں سے ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے اس پر اظہار کیا جائے گا، اخفا نہیں کیا جائے گا، انعمت۔ اسے اس طرح نہیں پڑھا جائے گا، انعمت، اخفا نہیں کیا جائے گا، بلکہ انعمت من آمن۔ یہاں پہ بھی نون کے بعد حمزہ آ رہا ہے جو حروف حلقی میں سے ہے، تو اس پر اظہار کیا جائے گا، من آمن۔ اس کو اس طرح نہیں پڑھا جائے گا من آمن، یہ غلط ہے، بلکہ پڑھا جائے گا من آمن۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، ابقا یدعو تجری یہدی القط امہل اقرأ فارغب فانصب وانحر من ہاد من علق انعمت من آمن۔ دعا کہ اللہ تعالی ہدایت فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔